آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكمله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر کے وسیلے سے ممتاز خان کی والدہ مرحومہ کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ انہیں قبر میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہری اور معیت عطا فرمائے۔ اس سال ثواب کی محفل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے دن کے لیے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ زندگی بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، بڑی پر لطف زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی تو اس زندگی کے ساتھ بتا دیا کہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد تو نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تیری قبر کی زندگی ہوگی، پھر حشر میں بھی تو نے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر جنت یا جہنم تو پھر بعد کی بات ہے نا۔ دوستو، زندگی اللہ نے دی، اور یہ زندگی جو ہے کتنا حسین ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا تو یہ زمین جس پہ آج ہم بیٹھے ہیں یہ بھی گواہی دے گی۔ اگر ہم نے اس پہ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، اس پہ ہم نے اگر اچھے عمل کیے ہیں تو یہ زمین گواہی دے گی، مولا یہ تیرا بندہ اپنی طاقت کے مطابق تیری عبادت کیا کرتا تھا۔ اور اگر ہم نے اس پہ گناہ کیا، اگر ہم نے اس پہ کوئی گناہ کیا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، کسی کا حق کھایا، کسی کو ستایا، تو یہ زمین گواہی دے گی، مولا یہ تیرے بندوں کو ظلم کیا کرتا تھا، یہ تیرے بندوں کو ستایا کرتا تھا، یہ تیرے بندوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ زمین تو زمین ہے، حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے انسان کی اپنے اعضاء جو ہیں، یہ زبان جو آج بول رہی ہے، جس کی مٹھاس سے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس کی طاقت سے ہم لوگوں کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں، وہ زبان کے جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جس زبان سے لوگوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، یہی زبان کل قیامت کے روز بند ہو جائے گی، اور اللہ ہمارے اعضاء کو حکم دے گا، تم بتاؤ، اے ہاتھ تو بتا یہ تیرے ساتھ کیا کرتا تھا، اے آنکھ تو بتا یہ تیرے ساتھ کیا دیکھتا تھا، اے کان تو بتا یہ تیرے ساتھ کیا سنتا تھا۔ تو دوستو، زبان پہ لگ جائے گی مہر، اور اس کے بعد پھر ایک ایک عضو جو ہے، ایک ایک عضو جو ہے وہ بولے گا، وہ گواہی دے گا۔ اگر ہم نے اچھے عمل کیے تب بھی وہ گواہی دیں گے، اگر ہم نے ان اعضاء کے ذریعے سے گناہ کیے ہیں تو تب بھی یہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ کیا کرتا تھا۔ دوستو، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، یہ تمام کے تمام اعضاء اگر ہم ان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں لگا دیں، اگر ہم انہیں اللہ کے ذکر میں لگا دیں، اللہ کے فکر میں لگا دیں، اللہ کے احکام کی وجہ آوری میں لگا دیتے ہیں،
अगर अपने आज़ा को अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमत समझ के उसी के कामों में लगा दे तो कल ये क़यामत के रोज गवाही देंगे, मौला तूने हमें इसके साथ लगा दिया था, ये नाफरमानी नहीं करता था, ये गुनाह नहीं करता था, हर वक्त डरता था, डर के फिर भी तेरे बताए हुए अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा करता था। तो दोस्तों, अगर ये जिंदगी, अगर इन आज़ा ने अगर गवाही दे दी हमारे हक में, तो खुदा की कसम याद रखो, कब्र भी संवर जाएगी, हशर भी संवर जाएगा। दोस्तों, हमने करना क्या है? करना क्या है? रब कहते हैं वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, वो देख तो सही तो आगे क्या भेज रहा है, हम क्या भेज रहे हैं आगे। अपनी जिंदगी को जब हम यहाँ आते हैं, महफिल में जाते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, फिर आके महफिल में बैठते हैं, पुरतकल्लुफ़ होके बैठते हैं, ख्याल होता है देखने वाले क्या कहेंगे, आलिम दीन है, मौलाना साहब है, माशाल्लाह रुमाले शुमाले पगड़ियाँ शगड़ियाँ बांध के बैठा है। अगर मैं यहाँ पर हंसूंगा, मजाक करूँगा, लोग कहेंगे देखो यार आलिम दीन हो के मजाक कर रहा है, आंख की भी हिफाजत है। हाँ जी, इधर देखूंगा, लोग कहेंगे जी मौलवी हो के उधर देख रहा है। यार लोगों से तो मौलवी शर्म कर रहा है, खुदा से भी कभी तूने शर्म की है कि नहीं? हाँ? अरे लोगों के सामने जाने से तू घबराता है, लोगों को तू हाजिर नाजिर समझ के गुनाह नहीं करता। तू ये कहता है कि हाथ की भी इबादत करूं, जुबान की भी इबादत करूं, अपनी आंख की भी इबादत करूं, कान की भी इबादत करूं, अपने जाहिर को तो संवारता है, रियाकारी करता है, लोगों को दिखावे के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलता है, लेकिन जब तन्हाई में जाता है, बंद कमरे में बैठता है, उस रब को भूल जाता है जो तेरे दिलों के भेद को भी जानता है। अरे उस रब को भूल जाता है जो तुझसे ज्यादा तेरी हकीकत को जानता है, जो तेरा खालिक है, जो तेरा मालिक है। आज लोगों के सामने बनसवर के आता है, अपने हर उज़्व की इबादत करता है, अपने कलाम की, अपने क़याम की इबादत करता है, लेकिन कल क़यामत के रोज ये तो 500 लोग बैठे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, लेकिन कल क़यामत के रोज अरबों में खरबों में लातादाद मखलूक होगी। हजरत आदम से लेके मेरे नबी की तमाम उम्मतें वहां पर मौजूद होंगी। अगर वहां सबके सामने अल्लाह ने तुझे बता दिया कि दुनिया के सामने तो आलिम दीन बन के बैठा रहता था ना, बता बंद कमरे में क्या करता था, तो फिर मौलवी का सब कुछ तो खुल जाएगा ना। मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करता। लोगों गौर करो, दुनिया के दिखावे के लिए सब कुछ करते रहते हो, गुनाहों से बचते रहते हो। कभी बंद कमरे में बैठ के भी सोचा कि जो सारी कायनात को देखने वाला है वो तुझे भी देख रहा है? अगर ये हम सोच लेना, खुदा की कसम ये जिंदगी हमारी संवर जाएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ रहे थे, सामने देखा मट्टी से एक कीड़ा निकला, कीड़ा कवीली चूंटी निकली लाल रंग की। इमाम गजाली ने फरमाया जब वो निकली ना तो उसको देखा, अल्लाह का नबी है, बड़ा मकाम है। देखा तो दिल में ख्याल आया, मौला इस बेचारी को क्यों पैदा कर दिया, पाँव में ये रोंद डालते हैं, लकड़ी जाती है, इस बेचारी को तूने पैदा कर दिया। लोग कुर्सी रखते हैं तो उसके ऊपर जनाब आ जाते हैं, मर जाती है, पाँव रगड़ रगड़ के मर्द मार देते हैं। जब ये ख्याल आया ना तो अल्लाह तो जानता है ना, अल्लाह तो जानता है। दिल में ख्याल आया रब का नबी है, इतना सुरीला था कि जब अल्लाह का जिक्र करता था ना, कुरान कहता है फजा में उड़ने वाले परिंदे भी अपनी जगह पे ठहर जाया करते थे। इतना सुरीली आवाज में अल्लाह के कलाम की तिलावत करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, पहाड़ वक्त करने लग जाया करते थे। ये तमाम दरख्त, लोगों के घर, लोग, इंसान, जिन्नात, रब की सारी मखलूक हजरत दाऊद की आवाज को सुन के ये जनाब वजद में आ जाया करती थी। ज़बूर पढ़ रहे, दिल में ख्याल करते हैं। रब ने कहा कीड़ी अब तू भी बोल, दाऊद को बता कि तेरा काम क्या है। अब वो कीड़ी बोलती है, कबीली बोलने लगी, कहने लगी है दाऊद अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रब ने मुझे क्यों पैदा किया और मेरा काम क्या है। गौर करो जरा मुसलमानों, क्या कहने लगी। उसने कहा जी जब सुबह होती है ना तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया है, मैं 10,000 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हूँ। 10,000 मरतबा, मजाक नहीं है। कितना है कीड़ी है, हम तो दिन में 6 रोटियां खा जाते हैं ना, वो 6 लुक़्मे भी नहीं खा पाते। हाँ
وہ ایک چاول بھی نہیں کھا پاتی. کتنا اس کا یار پیٹ ہے, کتنا وہ قبیلی ہے, کتنا ایک کیڑی ہے, جسم اس کا کتنا ہے, لیکن اس کی عبادت دیکھو. کہنے لگی اللہ کے نبی آپ نے میری تخلیق پہ سوال اٹھایا ہے نا, ذرا بتا بلا اب سن لو کہ میں کرتی کیا ہوں. 10,000 مرتبہ دہاڑی میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کرتی ہوں. اور جب سورج غروب ہوتا ہے, رات اپنی سیاہی کو پھیلا دیتی ہے, تو اللہ میرے دل کو دماغ کو روشن کر دیتا ہے. لوگ سو جاتے ہیں, یہ تاریکی چھا جاتی ہے, میرا دل دماغ روشن ہو جاتا ہے. لوگ غفلت میں سو جاتے ہیں, اور میں اللہ کے آخری نبی محمد پہ درود پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. کس کا زمانہ ہے؟ داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. ابھی میرے نبی کی ولادت نہیں ہوئی, ابھی حضور کی تخلیق پیدائش بظاہر حضور کی بعثت تو نہیں ہوئی. آج کا ملا 2 کتابیں پڑھ کے کہتا ہے نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنا تھا. ارے بدبخت, تجھے کس نے کہا تھا میرا نبی تو وہ ہے کہ داؤد کے زمانے میں بھی حضور پہ کیڑیاں بھی درود پڑھا کرتی تھی. نبی تھا تو وہ درود پڑھا کرتی تھی نا, اگر نبی نہیں تھا تو درود کس پہ پڑھا جاتا تھا؟ خدا کی عزت کی قسم, یہ ساری کائنات بعد میں پیدا ہوئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اور اس قبیلی نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب شام ہوتی ہے نا تو میں رات کو مغرب سے لے کے صبح تک کیا کرتی ہوں, اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. 10,000 رات کو درود پاک پڑھتی ہوں. لوگوں غور کرو, ایک ادنا سی حقیر سی مخلوق ہے, ارے وہ تو سارا دن اللہ کی تسبیح میں گزار دے, ساری رات ذکر مصطفیٰ میں گزار دے. ہم بھی تو ذرا دیکھیں ہم کتنا ذکر خدا میں زندگی کو گزارتے ہیں, کتنا ذکر مصطفیٰ میں اپنے آپ کو گزارتے ہیں. دوستو یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا. سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ کون ہے؟ عرض کی حضور مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کی جیب میں پیسے نہ ہو, درہم نہ ہو, دینار نہ ہو. حضور نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے. ارے مفلس تو وہ ہے, مفلس وہ ہے. قیامت کے دن آئے گا, پہاڑ سے بڑی نیکیاں ہوں گی, پہاڑ سے زیادہ نیکیاں ہوں گی, لیکن جب رب کی بارگاہ میں اتنا نیکیاں لے کے آئے گا نا, دوستو ذرا غور کرو, توجہ کرو, یہ میرے نبی کے وہ موتی ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں, حدیث پیش کر رہے ہیں, قرآن پیش کر رہے ہیں. آپ غور کیجئے ذرا, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے جو زمانہ جا رہا ہے. حضور نے فرمایا پہاڑ سے زیادہ نیکیاں ہوں گی. ادھر نیکیاں لے کے آئے گا, جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا, اس کے مقابلے میں اور اللہ کی مخلوق آ جائے گی, بندے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے مولا یہ جو نیکوکار بنا ہوا ہے نا, پہاڑ کی طرح نیکی لے کے آیا ہے, اس نے مجھے گالی دی تھی. ہائے ہائے, گالی دینے میں ہم یار دوست بیٹھے ہو نا, نہ ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے ہیں. یہ دوستی کا معیار نہیں ہے کہ تو دوست کو ماں کی گالیاں دے رہا ہے. خدا کا خوف کرو نوجوانو, یہ وتیرہ چھوڑ دو. حضور نے فرمایا وہ کہے گا مولا اس نے مجھے گالی دی تھی. ایک اور آ جائے گا ہمسایہ, کہے گا مولا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا. ایک اور کھڑا ہو جائے گا, اور کھڑا ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا نیکیاں لے کے آئے گا, اتنا نیکیاں لے کے آئے گا, اس کے باوجود تھوڑی دیر ایسے دیکھتے دیکھتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لینے والے مدعی جو ہوں گے ان کی لینے لگی ہوئی ہوں گی. اللہ فرمائے گا اب ان کو دے. مدعی کہیں گے مولا اس کو کہو نا, اس نے مجھے گالی دی تھی, تھپڑ مارا تھا, اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, اس نے غیبت کی تھی, اس نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا, اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عرض کرے گا مولا میرے پاس تو کچھ دینے کو ہے نہیں, میں کیا دوں, کیا کروں؟ اللہ فرمائے گا اچھا توجہ میری طرف. حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا وہ عرض کرے گا مولا دینے کو تو کچھ نہیں ہے. اللہ فرمائے گا اگر دے نہیں سکتا تو کچھ لے تو سکتا ہے نا. وہ عرض کرے گا ہاں. اللہ فرمائے گا اب اس طرح کر کے اس کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں داخل کر لے. حضور نے فرمایا وہ کتنا مفلس ہوگا, نیکیاں بھی دے دے گا, دوسرے کے گناہ بھی اٹھا کے جا رہا ہوگا. دوستو حضور نے آخری بات ہے, توجہ کیجئے ذرا, میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا
آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اصلاح کرو۔ دیکھو امام غزالی نے ایک فکر دی ہے، وہی فکر آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آج اگر کسی پہ ظلم کر بیٹھے ہو، توبہ کرو، توبہ، اس سے معافی مانگو۔ اگر معافی نہیں مانگ سکتے، وہ چلا گیا، توبہ کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں خیرات کرو، صدقہ کرو، عبادت کرو، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرو مولا جو کچھ میں نے کہا ہے نا یہ اس کے حوالے کر دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ وہ فرماتے ہیں یقین رکھو جو کچھ بھی تو عبادت کرے گا، خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا نا، اس کی وجہ سے اللہ اس کو بھی بخش دے گا، تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آخری حدیث مبارک ذرا توجہ کے ساتھ، اس کے بعد بات ختم۔ حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آسان وظیفہ بتایا جا رہا ہوں، آسان وظیفہ، میرے خیال میں آپ میں سے سب کو، ہر کوئی کر لے گا۔ ذرا توجہ کیجئے، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے قریب سے ایک نوجوان کا جنازہ گزرا۔ قریب سے کیا گزرا جی؟ جنازہ۔ عرض کی کہ میرے آقا جنازہ پڑھائیے، نوجوان ہے، مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، جنازہ تو پڑھاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ اس نے قرض تو نہیں دینا؟ عرض کی کہ حضور اس نے صرف 4 درہم، 4 روپیے دینے ہیں۔ کتنے دینے ہیں؟ یہاں تو ہم 4 لاکھ اس نیت سے ادھار لیتے ہیں کہ دینا ہی نہیں ہے۔ وہ تو 4 روپیے والا تھا، یہاں تو 4 کروڑ ہڑپ کر گئے نا، بیواؤں کے پیسے کھا گئے، یتیموں کے کھا گئے، مساکین کے کھا گئے، ہمسایوں کے پلاٹ کھا گئے۔ غور کر، حضور نے فرمایا اگر 4 روپیے دینے ہیں تو جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل آئے، انہوں نے آ کے عرض کی حضور اللہ سلام بھی بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے جنازہ پڑھا دیں، قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ اب حضرت جبریل گئے، 4 روپیے لیے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، بابا تیرے پیسے میں نے دینے تھے، اس بندے کی شکل میں کہ ہاں جی دینے تھے۔ یہ بابا 4 روپیے پکڑ، 4 روپے اس کو ادا کیے، واپس آئے، عرض کی حضور میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے اب تشریف لے آئیے، نماز جنازہ پڑھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ جب حضور جنازہ کرا چکے تو حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ تو بتا، وہ جس کے قرضے تو ادا کرتا جا رہا ہے، جس کے قرض اپنی جیب سے تو دے رہا ہے، اللہ کے حکم سے دے رہا ہے، یہ تو بتا اس کا عمل کیا تھا، اس کی نیکی کیا تھی کہ جس کی وجہ سے تو خود گھر جا کے دروازے کنڈے کھٹکا کے ہاں جناب دروازے توڑ کے تو ان کے جناب قرضے اتار رہا ہے۔ اس نے عرض کی حضور اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ سارے دن میں یہ سورۃ اخلاص 100 مرتبہ کل شریف پڑھا کرتا تھا۔ کتنے؟ 100 مرتبہ کل شریف پڑھا کرتا تھا، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 200 نہیں، 2 درجن نہیں۔ عرض کی حضور 100 مرتبہ کل شریف پڑھا کرتا تھا۔ اس عبادت کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، اور جتنا مسلمان اس کے جنازے میں شامل ہوئے اللہ نے ان تمام کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا جتنے لوگ شامل ہوئے اللہ نے اسے بھی جنت میں محل عطا فرمایا، جو لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں نا اللہ نے انہیں بھی جنت میں محل عطا فرما دیے۔ بس دوستو بات ختم۔ غور کرو کہ اگر بندہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اگر کل شریف بھی پڑھتا رہے تو اس کے وسیلے سے بھی ہماری بخشش ہو جائے گی، اور صرف ہماری نہیں بلکہ کل پڑھنے والے بندے کے جنازہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش کر دے گا۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعا اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ممتاز خان کے والدہ کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔